اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ خوشبو قرآن کے تمام ساتھیوں کو نور کے اس وسیلے ہے جس کی وجہ سے ہم ایک لازوال رشتے میں جڑے ہیں۔ یہ رشتہ خونی نہیں ہے، نہ نسب کا ہے، نہ اشتراک کا ہے، بلکہ اللہ کریم کے نور کے وسیلے سے ایک دوسرے کے ہم ساتھی بنے۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ روز قیامت ان لوگوں پر انبیاء شہداء رشک کریں گے اور یہ نورانی چہروں والے نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، اور جب لوگ خوف زدہ ہوں گے تو ان کو کوئی خوف نہ ہوگا، اور جب لوگ غم زدہ ہوں گے تو ان کو کوئی غم نہ ہوگا، اور یہ اللہ کے دوست اور ولی ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ آپ سب مل کر دعا کریں میرے ساتھ، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما، آمین۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے قرآن سامت بھی عطا فرمایا، اور قرآن ناطق یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم السلام بھی وسیلہ ہدایت بنے، کہ ہر بندے میں ان ہستیوں کی رہنمائی کے بغیر قرآن فہمی کی صلاحیت ہے ہی نہیں۔ اس لیے جس گھر میں یہ قرآن نازل ہوا اسی گھر سے اس کے معنی و مطالب و مفہوم سمجھیں گے تو اس گارنٹی سے فیض یاب ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نطق کرنا، بولنا، ان کا فرمان اللہ کا فرمان ہے، ان کا فرمان کلام الہی ہے۔ اس ذات کے لیے رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ ہم نے آپ کو روز زمین کے تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور برے انجام سے ڈرانے کے لیے بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین حجاز پر ہیں، اور رب فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے کافی کر دیا ہے۔ اس تمام دنیا کے انسان جتنے بھی خلق ہونے تھے، سب کی خلقت کے وقت ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ہدایت دے دی تھی۔ اور دوسری بات، حدیث ثقلین کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت عطا فرمائی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو تمام عالمین کی ہدایت کرنے کے لیے کوئی اس جگہ پر ہے تو وہ قرآن کا ہم پلہ ساتھی ہے، اور اس کا شمار صادقین میں ہوتا ہے، اور ہر مومن متقی پر اس کے ساتھ اپنی نسبت لگا کر جینا واجب ہے، کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کی صدا قرآن لگا رہا ہے۔ اس لیے کوئی دور بھی، کوئی زمانہ بھی امامت سے خالی نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق ایسا ہونا ضروری بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے من لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ اس حدیث کی روح سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور میں ایک امام ہے اور اس کی معرفت ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا تو جاہلیت کی موت مر کر اس دنیا سے جائے گا، الیاذ باللہ۔ دوسرا یہ کہ قرآن پاک میں خالق کائنات فرماتا ہے کہ کچھ لوگ قرآن کی آیات متشابہات سے فتنہ تلاش کرتے ہیں، اور رب فرماتا ہے میری آیتوں کو مت بیچو، مطلب پتہ چلا کہ آیتیں بکتی بھی ہیں، اور آیتوں کو کوئی جاہل نہیں بیچ سکتا، علم کا دعویٰ کرنے والا ہی بیچ سکتا ہے۔ اور اللہ کریم فرماتا ہے میرے قرآن کی آیات متشابہات کی تعویل کو سوائے مجھ اللہ کے اور راسخون فی العلم والوں کے کوئی اور نہیں جان سکتا۔ معیار بنا دیا گیا ہے قرآن اور اہل بیت کو۔ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اس قرآن کی تعویل اگر کوئی کر سکتا ہے تو میرے اہل بیت ہی کر سکتے ہیں۔ پچھلی کتابوں کے بھی رب کریم نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو وارث بنایا، اور اللہ کریم نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا وارث اپنے اہل بیت کو فرمایا۔ قرآن پاک نے دعویٰ کیا کہ ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، دنیا میں ٹھہرنا اور مر کر مٹی میں ملنا سب کچھ قرآن میں ہے، اور کسی جگہ فرمایا کہ خشک و تر کا تمام علم کتاب مبین میں موجود ہے۔ یاد رکھیں اس دعوے کی کوئی اور دلیل نہ بن سکا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اس دعوے کو قبول کیا ہے، تمام تر خشک و تر بیان بھی فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے کے امام کا نام مہدی آخر الزماں ہوگا۔ اب اگر آج قرآن ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے تو یقیناً ایسا بھی کوئی ہے جو قرآن کا ہم پلہ ہے۔ اس ہادی کا ایمان رکھ کر جینے والے اپنا ایمان بچا کر قبر میں اتریں گے، اور ہمیں اس پریشانی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا کہ ہمارے وقت کا امام کون ہے۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرتے ہوئے، ان سے توسل کرتے ہوئے جاہلیت کی موت مرنے سے بچیں۔ اس لیے عقائد باطلہ سے بچ کر خود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر لائیں، نہ کہ اکثریت کو دیکھتے ہوئے اپنے قبر و حشر کے معاملات خراب کر لیں، کہ 1450 سال پہلے ہی قرآن نے بتا دیا تھا کہ انبیاء کے بعد ایسے ناخلف لوگ جو ہے قائم مقام ہوئے کہ خود کو کتاب کا وارث کہنے لگے اور دنیاوی مال و متاع لینے لگے، اور کہنے لگے کہ ہم بخش دیے جائیں گے۔ کیا ان سے کتاب کے متعلق عہد نہیں لیا گیا تھا کہ خدا پر سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے، اور جو کچھ ان کتابوں میں ہے وہی پڑھیں گے؟ پھر رب فرماتا ہے کہ آخرت کا گھر تو پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔
ایسے دنیا داروں کے لیے آخرت کا گھر نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی واضح کیا، ان الذین یکتمون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، کہ وہ لوگ جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھ لیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ وہ اس کو بیچ کر تھوڑا سا نفع حاصل کر سکیں، آیتیں بیچ کر۔ اس لیے اللہ کریم ایسا نہیں چاہتا۔ اللہ کریم قرآن کے حقیقی وارثوں سے اس کی تشریح پسند فرماتا ہے کہ علماء ظاہر اس کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے۔ علماء ظاہر نہ اس کا خشک و تر جانتے ہیں اور نہ ہی اس کے دعووں کی دلیل بن سکتے ہیں۔ اس لیے آج کے دور میں ہر عالم ایک دوسرے سے اختلاف پر ہے، آیات کے ذریعے سے فساد فی الارض ہو رہا ہے، حتیٰ کہ قادیانی بھی اپنے لیے قرآن میں سے آیتیں لے کر آ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر خود کو راسخ اور پختہ کرنا ہے کہ اس میزان پر پورے ہو جائیں کہ قرآن اور میرے اہل بیت کی نوید ہمیں دل کا اطمینان دے دیتی ہے۔ اور قرآن پاک میں شجرہ طیبہ کی آیت میں بھی فرمایا گیا ہے کہ اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، اور شجرہ طیبہ ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی میوہ دے رہا ہے، پھل دے رہا ہے۔ اور یہ پھل دینا کیا ہے؟ یہ پھل دینا یہی ہے کہ جب علمی تشنگی بڑھ جائے گی اور علماء ظاہر آپس میں قرآن کی آیتوں پر ہی جھگڑنے لگیں گے اور صرف خود کو ہی درست بتائیں گے، اس حال میں شجرہ طیبہ کے پھل آپ کی اور میری پیاس بجھائیں گے۔ ان کی طرف آنا ہی خیر ہے کہ یہ خاندان علم کے ساتھ عدل قائم کرتا ہے، اور قرآن کا حقیقی وارث ہی وہ ہے جو لیقوم الناس بالقسط، جو لوگوں میں عدل قائم کرے۔ ضروری ہے کہ جو بھی ہو وقافۃ للناس کی سنت پر ہدایت کرنے والا بھی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ کمال اللہ کریم نے رکھا کہ وہ ہر قوم سے ہر زبان میں بات کرتے تھے، کہ اللہ کریم نے اسباب ہدایت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقرر کیا کہ وہ خود صراط مستقیم پر ہیں اور دوسروں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ اور دوسرا سبب ہدایت جو رب نے بتایا، وہ فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، کہ میں نے ائمہ کرام کو جو ہے وہ ہدایت کا سبب بنایا۔ اور تیسرا سبب ہدایت کا جو قرآن بتایا، وہ بتایا کہ ہدی و بشریٰ للمسلمین، یہ قرآن ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے، مان جانے والوں کے لیے، اور متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور چوتھا سبب ہدایت اللہ کریم نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، فرمایا وہ گھر جو مکے میں ہے عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ اور آپ بھی سوچیں کہ کعبہ کبھی کسی کے پاس جا کر ہدایت دینے نہیں گیا۔ بندے جو کعبہ جاتے ہیں کعبہ کے سامنے چوری بھی کر لیتے ہیں، بدنگاہی بھی کر لیتے ہیں، اور کوئی نمازی سینے پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی ناف پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اور کوئی سیدھے بازو رکھ کر پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن کعبہ کسی کو ہدایت نہیں کرتا۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ سب فرقوں سے آزاد ہو کر، ہدایت یافتہ ہو کر کعبے سے اور مکے سے لوگ واپس آئیں، لیکن جو جس فرقہ میں یہاں سے جاتا ہے اسی فرقہ میں مزید مضبوط ہو کر واپس آتا ہے۔ اللہ کریم کے بتائے ہوئے یہ چاروں اسباب ہدایت، پہلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرا اللہ کریم نے فرمایا ائمۃ یہدون بامرنا، اور تیسرا فرمایا قرآن ہدی للمتقین ہدی للمسلمین، اور پھر چوتھا کعبہ ہدی للعالمین۔ یہ عالمین کے لیے کیسے سبب ہدایت ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ آج سے 100 سال پہلے کیمرہ بھی نہ تھا، لوگوں نے کیمرہ کی تصویر میں بھی کعبہ نہ دیکھا تھا، اور لاکھوں کروڑوں لوگ اس تڑپ میں مر گئے کہ کاش ہم مکے جاتے، کعبے کو دیکھتے، لیکن ان کی حسرت پوری نہ ہو سکی کہ وہ استطاعت بھی نہ رکھتے تھے۔ یاد رکھیں جس کے پاس استطاعت ہے وہی آج بھی کعبہ کو دیکھ سکتا ہے، کعبہ کی زیارت کر سکتا ہے، لیکن سوال پھر یہ قائم ہے کہ کعبہ مکے میں ہو کر عالمین کی ہدایت کا سبب کیسے ہے؟ اس سوال کا جواب بھی قرآن کے گھر والوں نے دیا کہ کعبہ ایک جگہ موجود ہے، کہیں پر نہیں جاتا، لیکن عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ اب کوئی آپ سے مکے جاتے ہوئے یہ نہیں کہتا کہ کعبے کا فون نمبر ہی لے آنا تاکہ ہم اس سے ہدایت لے لیں۔ اسی طرح سے ہمارے زمانے کے امام ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے ظاہری دلیل بھی دیکھی جائے تو ایک بات یاد رکھیں کہ اسکول میں نہ ٹیچر نہ ہو تو کتابیں، کرسیاں، ٹیبل، بلیک بورڈ، دیواریں نہیں پڑھاتی، بلکہ اس عمارت کے اندر کوئی استاد ہوتا ہے جو پڑھاتا ہے۔ اسی طرح سے ہسپتال کی عمارت سے شفا نہیں ملتی، بلکہ ہسپتال میں ڈاکٹر وسیلہ بنتے ہیں شفا یابی کا۔ مدرسے سے قرآن حفظ نہیں ہوتا، اندر کوئی مولوی ہوتا ہے جو قرآن پڑھاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ میں اس اسکول سے پڑھا ہوں، میں نے اس ہسپتال سے علاج کروایا اور شفا یاب ہوا، اور کوئی کہتا ہے میں نے اس مسجد سے قرآن حفظ کیا ہے۔ یاد رکھیں مسجد نہیں پڑھاتی، لیکن نام مسجد کا چلتا ہے۔ اسی طرح سے کعبہ ہدایت نہیں دیتا، کعبہ کے اندر کوئی ہادی ہدایت دینے والا آیا ہے۔
آپ سارے اسکول کو چوم لیں اور استاد کے سامنے نہ جائیں، آپ پڑھ نہیں سکتے۔ پورے ہسپتال کا طواف کر لیں، ڈاکٹر سے ملے بغیر شفا یاب نہیں ہو سکتے۔ ساری مسجد کی دیواریں چوم لیں، مگر مولوی سے سبق نہ لوگے تو قرآن نہ پڑھ سکو گے۔ اسی طرح سے سارا کعبہ چوم لو، مولا علی کو نہیں مانو گے تو ہدایت حاصل نہ کر سکو گے۔ اور قرآن پاک نے ہی مولا علی کی عظمت بیان کر دی کہ کعبہ ہدایت ہے عالمین کے لیے، لیکن ہادی ہدایت دیتا ہے تو کعبہ مشہور ہوا ہے۔ جیسے سکول، مسجد اور ہسپتال مشہور ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے کعبہ کے اندر والے کو نہ ملو گے تو کعبہ سے ہدایت لینے والوں میں شمار نہ ہو سکو گے۔ ہاں، کعبہ کے طواف کر لو گے، کعبہ میں اعتکاف کر لو گے، مگر ہدایت نہ پا سکو گے۔ اور جس عقیدہ میں مودت اہل بیت رحم السلام نہ ہو اور مولا علی کی ولایت کا تصور ہی نہ ہو، اس عقیدے کا بندہ کعبہ جا کر بھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کے بغیر کعبہ بے آباد ہے۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ اکثریت کو مت دیکھیں اور یہ دیکھیں کیا ہم اللہ کریم کے پسند کیے ہوئے دین پر زندگی گزار رہے ہیں یا پھر کسی دھوکے کا شکار ہیں۔ آج کے میسر وقت میں اتنی ہی بات ہو سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خشبہ قرآن میں کل پھر ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔